اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نہ دھرنے میں کچھ ہوگا، نہ لانگ مارچ میں کچھ ہوگا، اور آپ پہلے پوچھ رہے تھے کہ نہ ایمرجنسی کا مجھے پتہ ہے، نہ صدارتی نظام کا پتہ ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کیبنٹ میں یہ کوئی بات نہیں آئی، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیبنٹ میں نہ ایمرجنسی کی بات کی ہے، نہ صدارتی نظام کی بات کی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اس پر بیان دیتا ہے ٹی وی چینل پر آ کر، تو آپ اس سے جواب لیں وزیر داخلہ کا، تو اس میں چائنا میں جی چائنا میں 32 ممالک آپ صافی ہیں؟ سر یہ بتائیے کہ چائنا میں 32 ممالک کے حوالے سے جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، پاکستان کے تعلقات امریکہ اور چین سے مساوی بنیادوں پہ ہوں گے۔ چین ہمارا آزمودہ اور ہمالیہ سے بلند دوست ہے اور ہر موسم کا دوست ہے۔ امریکہ ایک طاقت ہے، سپر پاور ہے، ہمیں اس سے بھی تعلقات رکھنے ہیں۔ یہ نہیں ہماری سیاست ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو ناراض کریں۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ پچھلے دنوں بات چلتی ہے کہ کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے یہ کیا چیز ہے کہ کابینہ میں خاص طور پہ پی ٹی آئی حکومت میں بڑی رد و بدل ہوئی ہے، تو کیا آپ کی بھی رد و بدل ہونے جا رہی ہے؟ کیا اطلاعات کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ بھی کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اب سال سوا سال رہ گیا، مجھ سے تو کسی نے بات نہیں کی۔ نام ہے شیخ صاحب۔ اگر مجھ سے کسی نے بات کی تو میں اپنی گزارشات پیش کروں گا۔ آپ یقین رکھیں، مجھ سے کسی نے بات نہیں کی۔ لاسٹ 3 یہ کوسچن۔ بتا دیں کہ پی ایم جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں، چائنا جو ہے دفاعی حوالے سے ہماری صلاحیت کو بڑھا رہا ہے، لیکن کیا چھوٹا سا سوال کرو نا بھائی، پھر 10 منٹ پورے ہو جاتے ہیں، 7 منٹ ہو گئے۔ سپورٹ کرے گا کہ ہم آئی ایم ایف سے بچ سکیں؟ دیکھیں، چین کو کوئی اعتراض نہیں ہمارے آئی ایم ایف کے جانے پہ۔ چین سمجھتا ہے کہ یہ سمجھنا کہ آئی ایم ایف چلے گئے تو چین ناراض ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف میں جانا ہماری ضرورت ہے۔ جب اپوزیشن جاتی تھی آئی ایم ایف میں، ہم وہی باتیں کرتے تھے جو آج وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ سارے اخبار اور ٹی وی ریکارڈنگ نکال لیں، جو باتیں ہم آئی ایم ایف کے ان کے خلاف کرتے تھے وہ آج ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف میں جانا مجبوری ہے۔ آئی ایم ایف سے اس دن جان چھٹے گی جس دن ہماری معیشت مضبوط ہوگی، اور وہ چور ڈاکو لٹیرے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور ملک سے فراری ہیں، وہ احتساب کے کٹہرے میں ہوں گے، اور لوگوں کو یقین ہوگا کہ ملک لوٹ کر بھاگنے والوں کو بھی یہاں کا قانون دائرے میں شکنجے میں لیتا ہے۔ جی شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے مختلف کمپنیوں کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کا خیر مقدم کیا ہے، ٹویٹ بھی کیے ہیں۔ کیا حکومت پاکستان جو پاکستان کے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ کرے؟ دیکھیں، ہمیں تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اگر نئی پروجیکٹ ہے تو انشاءاللہ تعالی جلد وزیر اعظم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے، بہت کم جگہ چھوڑ دی ہے اور ان کو مارکیٹ قیمت کے پیسے دیں گے، اور یہ ساری غربت اس علاقے کی ختم ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے 3 ہی پروجیکٹ رہ گئے ہیں، ایک ڈھوک دلال کا کالج ہے، ایک رنگ روڈ ہے، یہ ہسپتال انشاءاللہ تعالی 70-80% مکمل ہے، اور نالا لئی پر اب ہمارا سارا زور ہوگا۔ اگلی پریس کانفرنسیں جو ہے 2 مہینے بعد 60 دنوں بعد نالا لئی پہ کیا کریں گے۔ دیکھیں، بلدیاتی الیکشن لڑیں گے، پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن لڑے گی انشاءاللہ تعالی، اور بھرپور طریقے سے لڑے گی، اور اللہ سے امید ہے کہ کامیابی ہوگی، اور کامیابی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوشش پوری جاری رہے گی۔